الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ شیطان تمہارے ساتھ تنگ دستی کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے اور اپنے فضل کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بھلائی عطا فرماتا ہے، اور جسے وہ بھلائی عطا فرمائے اسے بہت بڑی بھلائی عطا فرماتا ہے، اور نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے انہیں ہدایت پر بلانے اور ہدایت یافتہ بنانے کے لیے گزشتہ آیات میں تفصیل سے بیان فرمایا کہ مالک خود کون ہے، اس کی ہدایت کیا ہے، اس کی ہدایت کس طرح بھیجی گئی ہے، اور اس پر کس طرح عمل کرنا چاہیے۔ اس کی ہدایت پر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس پر عمل نہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان آدم سے لے کر اب تک اور قیامت تک انسان کا دشمن ہے، اور وہ اپنی چال بازیوں اور چلاکیوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ صحیح تاریخ جو قرآنی تاریخ ہے وہ اس بات کی گواہ ہے، جو نبی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے آیا اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا، تو کچھ عرصے بعد شیطان نے اسی ہدایت اور اسی نبی کے ماننے والوں کو ایسا گمراہ کر دیا کہ اس ہدایت کے متعلق ان کا ذہن اور عقیدہ بالکل بدل گیا۔ مثال کے طور پر حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اختیار کا ثبوت لے کر آئے، لیکن لوگ کچھ عرصے بعد حضرت عزیر کو ہی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننے لگے۔ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا گیا۔ اس طرح شیطان انسان کو گمراہ کرتا رہا، اور اس کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکمل ہدایت اس لیے بھیجی کہ اب اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور لوگ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے کس طرح کی عبادت کرنی ہے، کیسے عبادت کرنی ہے اور کون سی عبادت کرنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات لے کر آئے وہ کون تھے اور ان کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور انہیں بار بار اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ گزشتہ سے پیوست جو علم ہے وہ آپ کے ذہنوں میں تازہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق لوگوں کے کئی قسم کے خیالات بن گئے جو شیطان کی وجہ سے تھے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب کا عقیدہ درست فرما دیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اب زندہ ہے، اوروں کا قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے، جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے باری نہیں ان کی نگہبانی، وہی ہے بلند بڑائی والا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ کے رسول لائے بہت ہی عزت و عظمت والی ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنی بڑی ہدایت لانے والے اللہ تعالیٰ کے رسول ایسے نہیں تھے
کہ جس طرح عام انسان ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امتیازی قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائیں، اور وہ اس لیے کہ مخلوق خدا یہ سمجھ لے کہ یہی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہی سچے ہیں اور یہ سچی تعلیم فرما رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں کہ فضیلت دی ہے ہم نے ان میں بعض کو بعض سے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک لکڑی عطا فرمائی، اور ایسی طاقت اس لکڑی میں عطا فرمائی گئی کہ فرعون کی ساری فوج لرزہ بے اندام ہو گئی، اور ایک موسیٰ نے فرعون کی ساری قوت کو قوم کو شکست دے دی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کی۔ حضرت عیسیٰ کو ایسی طاقت عطا فرمائی گئی کہ آپ نے مردوں کو زندہ فرمایا، مٹی کا پرندہ بنا کر اسے پھونک ماری تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگا، مادر زاد اندھے کو بنا کر دیا، کوڑے کو ایک پھونک سے ہی شفا یاب کر دیا، اور خود عیسیٰ کی پیدائش بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سارے درجات عطا فرمائے گئے جو مختلف نبیوں کو مختلف اوقات میں ملتے رہے۔ کیونکہ اگر تاریخ نبوت اٹھا کر دیکھی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے اعزاز عطا فرمائے گئے جو رسولوں کو وقتاً فوقتاً عطا ہوتے رہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو زندہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کی گردش کو روح تبدیل کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگلی مبارک سے پانی کی نہریں بہا دیں، اور اس سے بڑھ کر کئی معجزات کا مظاہرہ کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول بہت طاقت والے لوگ تھے، اور یہ کمزور نہیں تھے اور نہ ہی عام انسانوں کی طرح تھے، کیونکہ اس اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے کہ جو بہت بڑی شان والا ہے، اور تعلیم لائے، اور وہ تعلیم لائے جو بہت بڑی شان والی ہے۔ اس لیے یہ رسول بھی بہت بڑی شان والے ہیں، لیکن ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھو کہ یہ رسول جو بہت بڑی طاقت اور عزت والے عظمت والے ہیں، یہ خدا نہیں تھے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ ان میں اور اللہ تعالیٰ میں فرق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور یہ لینے والے ہیں۔ ان کی عظمت دیکھ کر تم بھول گئے اور حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، تو یہ شیطان کی طرف سے گمراہی تھی۔ یہ یاد رکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے یقین کی پختگی ہے، اور یقین کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی جان کی بھی اور مال کی بھی ہے۔ پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت بیان کی گئی تھی وہ مال کی قربانی کے متعلق، وہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے ایک مثال دے کر بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اس خیال سے خرچ کرو کہ تمہیں اس کا بدلہ قیامت کے روز ملے گا، اور اگر تم ایسا صحیح خیال نہیں کرتے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جب حساب کا وقت آئے تو تمہارے لیے کچھ بھی نہ ہو اور تمہاری ساری نیکیاں خاک میں مل جائیں۔ اور اس کی مثال یہ بیان فرمائی کہ ایک آدمی کے باغات ہوں جن میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہو، اور وہ اس خیال میں ہو کہ میری اولاد بالکل محفوظ ہے، ان کے معاش کے لیے بہت کچھ ہے، تو اچانک ایک آگ کا بگھولا آ جائے اور سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان اور مال خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کی نیت میں فرق ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اس سے ان کی اپنی عزت و شہرت یا فائدہ مطلوب ہوتا ہے، یا دینے والے کو کچھ ستانا یا اس کو احسان مند بنانا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ قیامت کے روز اسی طرح تہی دست رہیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ حضرت شافعی فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ قاری تقریر کر رہا ہے اور بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بھی چلے گئے، نزدیک جا کر دیکھا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں اور حدیث کا درس دے رہے ہیں، اور لوگ بڑے ذوق و شوق سے سن رہے ہیں۔ خاموش بیٹھ گئے، اور جب درس حدیث ختم ہوا اور لوگ منتشر ہو گئے تو وہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ابو ہریرہ، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں وہی حدیث سناتا ہوں جو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے خود سنی ہے۔ اور پھر فرتے جذبات سے
بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوگا، لوگوں کے حساب کا وقت ہوگا اور لوگ سخت پریشان ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلائے گا، ایک قاری قرآن کو، ایک شہید کو اور ایک سخی کو۔ سب سے پہلے قاری قرآن کو بلا کر پوچھے گا کہ دیکھو میں نے تمہیں قرآن کا علم عطا فرمایا، عقل اور دماغ عطا فرمایا، تم نے میرے لیے کیا خدمت کی؟ وہ بولے گا یا اللہ میں نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن سمجھا اور پھر لوگوں کو قرآن پڑھایا اور وہ لوگ موجود ہیں کہ میرے ہاتھ سے قرآن پڑھ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اور فرشتوں کی جماعت فرمائے گی تم جھوٹ بولتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے قرآن اس لیے پڑھا اور پڑھایا کہ لوگ تمہیں حافظ اور قاری کہیں اور تمہارا بہت ادب و احترام کریں اور تمہاری عزت کریں، اور اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا۔ لوگوں نے تمہیں قاری بھی کہہ دیا، حافظ بھی کہہ دیا، اب تمہارا ہمارے پاس کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد شہید کو بلایا جائے گا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جان دی، طاقت دی، جہاد کا موقع عطا فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا؟ وہ بولے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، میں نے بڑی بہادری دکھائی، میں نے بہت سے کفار کو قتل کیا، حتیٰ کہ میں خود بھی تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹے ہو، فرشتوں کی جماعت فرمائے گی تم جھوٹے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ جنگ تم نے اس لیے کی اور اس میں بہادری اس لیے دکھائی کہ لوگ تمہیں بڑا بہادر بولیں اور بڑا طاقتور بولیں اور تمہاری لوگوں میں عزت ہو، تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے اور جو تمہاری خواہش تھی وہ پوری ہوگی، لوگوں نے تمہیں مجاہد شہید کہا اور تمہارا بڑا احترام کیا، اب تمہارا ہمارے پاس کوئی حصہ باقی نہیں۔ اس کے بعد سخی کو بلایا جائے گا کہ میں نے تمہیں مال دیا اور تمہیں ہدایت دی کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو، تم نے میرے راستے میں کیا خرچ کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں بڑا مال خرچ کیا، غریبوں، مسکینوں، ناداروں کی بڑی مدد کی، اور وہ لوگ موجود ہیں جن کی میں نے خدمت کرتا رہا ہوں، کھلا کر، پلا کر اور کپڑے پہنا کر، غرض ہر طرح کی خدمت کرتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹے ہو، اور فرشتوں کی جماعت فرمائے گی تم جھوٹے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جو مال خرچ کیا اس سے تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں بڑا سخی کہیں، تمہاری بڑی عزت و شہرت ہو، فلاں آدمی بڑا سخی اور اچھا ہے، وہ ساری شہرت تمہیں مل چکی، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اور یہ فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور سے میری ٹانگ پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ سب سے پہلے یہی 3 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ نیکی کے سب سے بڑے کام بھی یہی ہیں، درس و تدریس، اللہ تعالیٰ کے راستے میں سخاوت، خرچ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، اور یہی 3 آدمی ہیں جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے انما الاعمال بالنیات، عمل کی بنیاد نیت پر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تکلیف کی گئی تو وہ تھوڑی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی بنا دیتا ہے اور اسے بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب نہیں بلکہ اپنی عزت مطلوب ہے اور دوسروں کو احسان مند بنانا ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں، اور بجائے اچھائی کے وہ اس کے لیے عذاب اور برائی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جب وقت آئے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، اور کبھی یہ خیال نہ کرو کہ یہ دولت بڑی عزیز ہے، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا، اور اگر تم یہ خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ ہو اور اسے زمین میں لگایا جائے تو اسے 700 دانے نکلیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہے اسے اور بھی زیادہ عطا فرما دے۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہو رہتا، اور ساتھ یہ فرمایا گیا کہ اتنی محبوب دولت تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو تو پھر یہ خیال تمہیں ساتھ ضرور ہونا چاہیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، اس کے علاوہ اور کوئی بات تمہارے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ اب جو ارشاد پاک آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ انہیں ارشادات پاک کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دو ہی راستے ہیں، ایک رحمان کا اور ایک شیطان کا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں دنیا اور آخرت میں مالا مال کر دے گا، کیونکہ وہ بڑی وسعت والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں،
اور اس کے بہت وسیع خزانے ہیں، لا محدود اور لا تعداد۔ اس کے مقابلے میں وہ شیطان جو تمہیں گمراہ کرتا ہے، تمہارا دشمن ہے، تمہاری دشمنی کی وجہ سے مردود ہوا ہے، جو تمہیں سبق دے رہا ہے۔ اس میں تمہاری تباہی و بربادی ہے، اس میں تمہارا فائدہ نہیں بلکہ اس میں تمہاری تنگ دستی ہوگی اور تمہارے لیے بے حیائی ہوگی۔ اس طرح وہ دولت جو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس خیال سے بچا کر رکھو گے کہ اس سے تمہاری اولاد کو فائدہ ہوگا، کہ اس سے کبھی تم کو فائدہ نہیں ہوگا، دنیا میں بھی تمہارا یہ اولاد باغی ہوگی اور ہر وقت ان کے مال سے تم کو دکھ ہوگا، اور وہ دولت تمہارے لیے ہمیشہ عذاب، حسرت اور تکلیف کا سبب بنے گی۔ دوسری یہ بات کہ شیطان جو تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تو یہ انتہائی بے حیائی ہے۔ وہ مالک جس نے تمہیں سب کچھ عطا فرمایا ہے اور یہ بار بار ہدایت عطا فرماتا ہے کہ اگر تم اس کے راستے میں خرچ کرو گے تو خدا اس سے کئی گنا تمہیں عطا دے گا، تو اس کے باوجود اگر تم دستکشی کرو، ہاتھ کھینچ لو یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ چیز دو تم خود پسند نہیں کرتے، تو یہ سب سے بڑی بے حیائی اور ضمیر فروشی ہے۔ چاہیے یہ کہ جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے تم اس کے راستے میں سب سے اچھی اور اعلیٰ چیز، اور اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ یعنی یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کی جان کی ضرورت نہیں، کسی کے مال کی ضرورت نہیں، کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ انسان کی بہتری اور اچھائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی نعمتیں انسان کے لیے بنائی ہیں تاکہ یہ ان سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ تم اس کی نعمتوں کے حصول کے قابل بنو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں آؤ گے تو تمہیں دونوں جہانوں میں مالا مال کر دیا جائے گا، اور اگر شیطان کے راستے میں جاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے اور ہمیشہ مصیبت اور تکلیف میں مبتلا رہو گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت ہی توجہ طلب بات بھی فرماتا ہے کہ دیکھو، حکمت و دانائی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جسے دانائی عطا فرمائی جائے اسے بہت کچھ عطا فرمایا گیا ہے، بہت بڑی بلائی عطا فرمائی گئی ہے۔ لیکن یہ بات وہی سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس عقل ہے۔ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ دانائی اور حکمت کیا ہے۔ کیا یہ حکمت ہے کہ جو حکیم دعائیاں دیتے ہیں، اور یہ حکمت ہے کہ جو انجینئر ہیں یا سائنسدان ہیں، اور یہ حکمت ہے جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، پھرتے ہیں اور بہت اعلیٰ قسم کی تقریریں کرتے پھرتے ہیں؟ یہ حکمت نہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں فانی دنیا کے لیے ہیں کہ جن کا انجام فانی ہے، جس نے باقی نہیں رہنا۔ حکمت و دانائی یہ ہے کہ انسان وہ چیز حاصل کرے کہ جو دنیا میں بھی انسان کے کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، تو یہ دانائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دانائی جس کو میں عطا فرما دوں تو سمجھو کہ اس سے میں نے بہت اچھائی عطا فرما دی، کیونکہ وہ دنیا میں بھی غنی ہو گیا اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس دانائی کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ اس حقیقت اور قیمتی بات کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا سہارا لینا ضروری ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو ہدایت والی کتاب ہے، اس کا بڑا حصہ تاریخ پر مشتمل رکھا ہے، جو سچی تاریخ ہے۔ اگر ہم گزشتہ تاریخ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں اور باقی تاریخ کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے ہے، تو پھر ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ حکمت و دانائی کیا چیز ہے، اور یہ حکمت و دانائی کس کو ملی، اور جسے ملی اسے کیا کیا فائدے حاصل ہوئے۔ اس تاریخ کو دیکھنے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ حکمت و دانائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچے دل سے غلامی ہے۔ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچے دل سے غلامی اختیار کی، ان کے دل و دماغ روشن ہو گئے، اور ہر چیز کا علم انہیں حاصل ہو گیا اور ہر حکمت انہیں حاصل ہو گئی، ان کی ہر بات ہی اعلیٰ و عرفہ بن گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز فرمایا۔ یہ حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ دیکھ کر پتہ چلتی۔ حضرت عمر نے جب ایران کو فتح کرنے کے لیے لشکر بھیجا اور ایران پر فتح ہو گیا اور لشکر واپس آیا، تو حضرت عمر کو اطلاع ملی کہ لشکر واپس آ رہا ہے، تو آپ استقبال کے لیے آگے گئے تو ایک جگہ جا کر ٹھہر گئے اور زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا میں اس جگہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور یہ جو سامنے درخت ہے میرا باپ مجھے اس درخت سے باندھ کر مارتا تھا کہ تم نالائق ہو، تم سے بکریاں نہیں چرائی جاتی، تم سے بکریاں بھاگ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا یہ نتیجہ ہے کہ ایران جیسی وہ سلطنت جو ساری دنیا پر چھائی ہوئی تھی آج میرے قدموں کے نیچے آ گئی ہے، اور یہ اس غلامی کا نتیجہ ہے۔ یہ دانائی تھی اور یہی حکمت تھی
اور فرمایا کہ یہ اسے عطا ہوتی ہے کہ جسے عقل حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ عقل عطا فرماتا ہے، اور اس عقل سے انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں کہ دنائی کس کو ملی، کس طرح ملی، اور وہ دنائی کیا چیز ہے، اور پھر اسی کو حاصل کریں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک سننے کے بعد ان لوگوں کے لیے جو کر رکھنے والے ہیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی بلائی ہو یا آخرت کی بلائی ہو، دنیا کی اچھائی ہو یا آخرت کی اچھائی ہو، وہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سچے دل سے نسبت اور غلامی ہوتی ہے تو اس سراج منیر سے انسان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، اور پھر جب دل و دماغ روشن ہو جائیں تو پھر نہ کوئی کمی رہتی ہے، نہ کوئی مصیبت رہتی ہے، نہ شکست رہتی ہے، اور نہ ہی کوئی ناکامی رہتی ہے، بلکہ ہر جگہ فتح ہی فتح اور اچھائی ہی اچھائی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جو لوگ مختلف مصیبتیں، تکلیفیں اور خواہشات لے کر آتے ہیں، انہیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تمہاری ساری مصیبتوں اور تکلیفوں کا علاج ایک ہی ہے کہ تم اپنے دل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے معمور کر لو، اور جب اس عشق سے تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے تو تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہیں، ساری دنیا ہی تمہاری ہو جائے گی، سارے جہاں ہی تمہارے ہو جائیں گے۔ اس دولت کو جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینوں کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دعا عطا فرمائی ہے وہ اس کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے سینے صاف ہوتے ہیں، اور ان صاف سینوں کو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی ہے، اور جنہیں یہ دولت عطا ہوتی ہے وہ دونوں جہانوں میں سرفروز اور سرفراز ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔